وحشت جنون۔ وہ 19 سالہ لڑکی مرر کے سامنے کھڑی اپنے زخموں کو ہاتھ سے چھو کر دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ لگاتے ہی ان سے اٹھتے درد نے اس کی آنکھوں کو بھگو دیا تھا۔ اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ وہ کتنے ٹائم سے اس چھوٹے سے کمرے میں قید ہے، جس میں ایک بیڈ، 2 کرسیاں، ایک ٹیبل اور دیوار پر لگے ایک مرر کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ہاں، ایک روشن دان ضرور تھا جس سے آتی روشنی سے دن اور اندھیرے سے کا پتہ چلتا تھا۔ وہ جب بھی صبح اٹھتی ایک ہی دعا کرتی، آج شام نہ ڈھلے، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ قدرت کا نظام اپنے اصولوں کے مطابق چل رہا تھا۔ آج بھی جیسے جیسے روشن دان سے آتی روشنی مدھم پڑ رہی تھی، اس کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں جس میں کبھی آنسو نہیں آئے تھے، اب وہ رو رو کر ان میں آنسو سوکھ چکے تھے۔ وہ نڈال سی بیڈ پر بیٹھی روشن دان پر نظریں جمائے نہ جانے کیا سوچنے لگی، جب اچانک سے لائٹ آف ہو گئی۔ لائٹ آف ہوتے ہی اس نے خود کو اپنی باہوں میں سمیٹا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب آگے کا لاحقہ عمل کیا ہوگا۔ کوئی دروازہ کھول رہا تھا۔ جیسے جیسے دروازہ کھلنے کی آواز آ رہی تھی، اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ کسی نے کمرے میں آتے ہی کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھی تھی۔ جیسے ہی وہ پلٹا، اس کی نظر آنیا پر پڑی، جو مسلسل گھٹنوں کو اپنی باہوں میں لیے آہستہ آہستہ ہل رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ وہ جیسے ہی آنیا کو دیکھتا تھا، پتہ نہیں اسے کیا ہو جاتا تھا۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب گیا تھا، آنیا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ دروازے سے آتی روشنی میں وہ تو آنیا کو دیکھ سکتا تھا، لیکن آنیا ہمیشہ کی طرح ناکام تھی، کیونکہ وہ اپنا منہ، ہاتھ اور پاؤں تک کو یہاں آتا تھا۔ اس نے آنیا کے چہرے کو اپنے چہرے میں بھرا تو آنیا نے الجھائی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ چیخ چیخ کر کہنا چاہ رہی ہو کہ مجھے جانے دو، مجھے نوچنا چھوڑ دو، لیکن وہ اس سب کی فکر کے لیے بغیر اس پر جھک گیا تھا۔ آنیا پچھلے 8 دن سے چیخ چیخ کر تھک گئی تھی، لیکن اسے ایک دن بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ جتنی خاموشی سے آتا اتنی ہی خاموشی سے چلا جاتا۔ ماضی: بابا جانی، دیکھ لیں، آپ کی بیگم مجھے بہت تنگ کرتی ہیں، آنیا نے معصومیت بھرے انداز میں کہا۔ کیوں راحیلہ بیگم، اب ہماری بیٹی نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ سرفراز پلیز، اب آپ اس کی سائیڈ نہیں لیجیے گا، یہ بہت بدتمیز ہوتی جا رہی ہے، راحیلہ نے غصہ چہرے پر سجائے کہا۔ تو سرفراز صاحب فوراً اٹھ ان دونوں کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ پہلے مجھے وجہ بتائی جائے کیوں میری بیٹی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ آنیا یہ سب باتیں خیالوں میں سوچ رہی تھی۔ یہ ساتھ والوں کے سارے پودے کاٹ آئی ہے، اس سے پوچھیں۔ پہل انہوں نے کی تھی ماما جانی، آنیا نے فوراً پیچھے سے کہا۔ تو راحیلہ بیگم ماتھے پر ہاتھ رکھ پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ لڑکی کسی دن بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دے گی، سرفراز صاحب یہ مجھ سے لکھوا لیں۔ کیا ہو گیا ہے راحیلہ؟ وہ تو بول تو رہی ہے کہ پہل انہوں نے کی ہے۔ سرفراز صاحب نے آنیا کی طرف دیکھ مسکراتے ہوئے راحیلہ کو کہا، تو وہ پھر سے کھڑی ہو گئی۔ کیسی پہل؟ 5 سال کا بچہ ہے، چھوٹا سا، اس بیچارے کا فٹ بال ہمارے لان میں آیا تو اس کا گملہ ٹوٹ گیا، اور یہ ایک گملہ۔ سیریسلی مما، ایک گملہ؟ آنیا اپنی ماں کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میدان میں آئی۔ بابا وہ میری جان تھا، میرے دن رات پسینے کی کمائی تھا بابا، میں نے اسے بچوں کی طرح۔ آنیا کی اچانک بولتی بند ہوئی تو دونوں نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے اندر آتے افراہیم کی طرف دیکھا۔ راحیلہ نے دوسرے سے ہی پل آنیا کی طرف دیکھا تو اس نے جیسے ماں سے چپ رہنے کی التجا کی۔ السلام علیکم، افراہیم نے سب کی طرف آتے ہوئے سلام کیا تو سرفراز صاحب نارمل انداز میں جواب دے کر بیٹھ گئے۔ بیٹا جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ لیکن افراہیم مسلسل آنیا کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ کچھ ہوا ہے؟ افراہیم کے پوچھتے ہی راحیلہ نے مسکراتے ہوئے نام سر ہلا
سر کو جنبش دی، لیکن آنیا کا رنگ فک ہو چکا تھا، جس سے افرایم کو یقین ہو گیا تھا کہ واقعی کچھ ہوا ہے۔ افرایم خاموشی سے سیڑھیاں عبور کرتا ہوا چلا گیا اور آنیا نے لمبی سانس اندر کھینچی۔ تھینک یو ماما۔ آنیا بیٹا، تم کیوں نہیں اپنا بچپنا چھوڑ دیتی؟ بیگم اب بس کرو اور کھانا لگاؤ، سرفراز صاحب نے آنکھ دباتے ہوئے کہا تو رحیلہ کندھے اچکاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس گھر میں اللہ کا بہت کرم تھا۔ دنیا کی ہر آسائش کے ساتھ ساتھ گھر میں ہر طرح سکون اور خوشحالی تھی۔ برسوں پہلے رحیلہ کے شوہر نے اسے کسی دوسری عورت کے لیے طلاق دے کر 10 سالہ بچے کے ساتھ ماں باپ کے گھر بھیج دیا تھا۔ ان دنوں میں ہی سرفراز صاحب کی بیوی بیٹی کی پیدائش پر انتقال کر گئی تھی۔ سرفراز صاحب رحیلہ کے خالہ زاد تھے۔ سب خاندان والوں نے مل کر ان دونوں کی شادی کروا دی اور یہ شادی دونوں کے لیے سکون کا باعث بنی۔ سرفراز صاحب اور رحیلہ نے کبھی بھی دونوں بچوں میں فرق نہیں کیا تھا۔ آنیا اس پورے معاملے سے بے خبر تھی، اسے اس بارے میں کبھی کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کے برعکس افرایم سے کوئی بات چھپی نہیں تھی۔ وہ سرفراز صاحب کی بہت عزت کرتا اور آنیا سے بھی ہمیشہ ایک فاصلہ پہ ہی رہتا۔ آنیا اکثر رحیلہ سے شکایت کرتے کہ اس کی سب فرینڈز کے بھائی اپنی بہنوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور افرایم بھائی ہمیشہ مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ رحیلہ بیگم بہت پیار سے آنیا کو سمجھاتی، تم دونوں کی ایج میں بہت فرق ہے، اس لیے تم دونوں کے درمیان ویسی دوستی نہیں ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ایپیسوڈ۔ اگر یہ آپ کو ایپیسوڈ پسند آئے تو مجھے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔